السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میں نے آج دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک گزشتہ امت جیسی حالت نہیں آئی، انہیں شدت اور سختی پہنچی اور انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آیت کریمہ قرآن پاک دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ اور اس کا سیدھا اور سلیس ترجمہ میں نے پیش کر دیا۔ اسی طرح 20واں پارہ کی ایک آیہ کریمہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ اور ان کے امتحان، ان کے ایمان اور ان کے دین کا امتحان نہیں ہوگا؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف آمنا کہہ دینے پر وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ صرف ایمان لانے کا دعویٰ کرنے پر وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور آزمائش میں نہیں پڑیں گے، مصیبت میں نہیں پڑیں گے، پریشانیوں میں نہیں پڑیں گے؟ یہ قرآن ہے۔ جب اس طرح کی تمام آیتوں کو ہم اکٹھا کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس وقت
پوری دنیا کے مسلمانوں سے طاقتور اور ایمان والا مسلمان اس وقت حالات حاضرہ کی روشنی میں فلسطین کے مسلمان. آپ دیکھیں قرآن پڑھیں, قرآن پاک نے یہ حقیقت واضح کر دیا کہ جو بھی جنت میں داخلے کا متمنی ہے اور جو بھی دخول جنت کا ارادہ رکھتا ہے تو جنت اتنی آسانی سے حاصل ہونے والی نہیں. اس کے لیے مصیبتیں, پریشانیاں, بیماریاں, ظلم و بربریت اور یہاں تک کہ جان اور مال سے ہاتھ دھونا پڑے گا, تبھی جنت میں داخلہ آسان ہو سکتا ہے. فلسطین کہ مسلمانوں کا ایمان اتنا اعلیٰ ہے, اتنا عمدہ ہے, اتنا معیاری ایمان ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ پاک نے فلسطینی مسلمانوں کو قبلہ اول کی نگرانی اور قبلہ اول کی حفاظت میں لگا دیا. ہم سے تو ایک وقت کی نماز کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے نا, لیکن فلسطین کے مسلمان قبلہ اول کی حفاظت میں لگے ہیں, مسجد اقصی کی حفاظت میں لگے ہیں, بیت المقدس کی حفاظت میں لگے ہیں, اور اس حفاظت کے لیے انہیں جان دینی پڑ رہی تو جان بھی دے رہے ہیں, مال دینا پڑ رہا ہے تو مال بھی دے رہے ہیں. اور اس طرح سے شہداء کے نام پر, شہداء کے ناموں میں ان کا نام درج ہو رہا ہے کہ کل قیامت کے دن فلسطینی شہداء انشاءاللہ کربلا کے شہداء کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. آپ دیکھیں, ہم اگر اس آیت کو پڑھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں یا اس کا ترجمہ سن رہے ہیں یا تشریح میں جا رہے ہیں یا تفسیر میں جا رہے ہیں تو ہم اس حساب سے بہت معمولی مسلمان ہیں. ہم سے آزمائش نہیں ہو رہی, ہم سے امتحان نہیں ہو رہے, ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں, ہم اچھا کھا پی رہے ہیں, ٹینشن فری زندگی گزر رہی ہے ہماری. تو پھر ہمیں ایمان کی خبر لینی ہوگی کہ آخر ہمارا ایمان کامل ہے یا ناقص ہے. ہمارا دین, جس دین کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ مکمل فالو کر رہے ہیں یا ناقص طریقے پر ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. ورنہ قرآن میں تو ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم ایمان والوں کو آزمائیں گے, کبھی خوف سے, کبھی ظالموں کے ظلم سے, کبھی ہلاکت اور موت سے, کبھی مال میں کمی کے ذریعے آزمائیں گے, کبھی جان کو ہلاکت میں ڈال کر آزمائیں گے. ہم آزماتے رہیں گے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت فلسطین کا مسلمان آزمایا جا رہا ہے, آزمایا جا رہا ہے. سب سے طاقتور مسلمان کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو قرآن نے یہی کہا تھا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ یقیناً تحقیق کے بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں کی جانوں کو بھی خرید رکھا ہے اور مسلمانوں کے مالوں کو بھی خرید رکھا ہے. آج اس خریداری میں سب سے زیادہ اگر کوئی آگے نظر آ رہا ہے تو وہ فلسطین کا مسلمان نظر آ رہا ہے.
ہم سے تو ایک وقت بھی نہیں دیا جاتا، ایک وقت کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، ایک وقت کی نماز کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. اس لیے میں کہتا ہوں اور کہوں گا کہ اس وقت فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ ہے نا، یہ دو ملکوں کی جنگ نہیں ہے. توجہ دیجیے گا. جیسے کچھ لوگوں نے اڑا دیا تھا کہ کربلا میں امام حسین اور یزیدیوں کی جو جنگ تھی یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. نہیں، وہاں بھی دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، وہاں بھی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، وہاں حق اور باطل کے درمیان جنگ تھی. اسی طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ یہ دو کنٹری کی جنگ نہیں، دو ملک کی جنگ نہیں ہے، بلکہ اسلام اور کفر، حق اور باطل کے درمیان جنگ. اور مسلمان تو وہ ہے کہ اگر بھارت میں بھی رہے گا تو کہے گا قبلہ اول ہمارا ایمان ہے. مسلمان تو وہ ہے کہ اگر پاکستان میں بھی رہے گا تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. مسلمان تو وہ ہے جو انگلینڈ میں بھی رہے گا تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. مسلمان تو وہ ہے کہ امریکہ میں بھی رہے گا تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. مسلمان کسی ملک میں بھی ہو، جب ان سے پوچھو کہ تمہارا دھرم کیا ہے تو وہ ملک کو دیکھ کر دھرم نہیں بدلے گا. مسلمان وہ قوم ہے جو ملک کو دیکھ کر نہ مذہب بدلتا ہے. توجہ ہے. مسلمان وہ قوم ہے جو ملک کو دیکھ کر نہ دھرم بدلتی ہے. مسلمان وہ قوم ہے جو ملک اور کنٹری کو دیکھ کر نہ اپنا خدا بدلتی ہے، بلکہ مسلمان وہ قوم ہے کہ کسی بھی کنٹری میں جائے، کسی بھی ملک میں چلے جائے، جب ان سے پوچھا جائے گا رب، جب پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ارے مسلمان تو وہ ہے کہ جہان میں ہو تب بھی کہے ربی اللہ، قبرستان میں ہو اور مردوں سے سوال ہو جائے کہ من ربو کا، تیرا کون ہے، تو مردہ بھی کہتا ہے ربی اللہ، میرا اللہ. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی شان. اس لیے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو ملکوں کی جنگ ہے، ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ دو کنٹری کی جنگ ہے، ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اگر حقیقت کے آئینے میں دیکھا جائے تو نہ صرف یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، نہ صرف یہ حق و باطل کی جنگ ہے، بلکہ حقیقت کے آئینے میں دیکھا جائے اور انسانیت کے ناطے دیکھا جائے تو یہ حیوان اور انسان کے درمیان کی جنگ ہے. اسرائیل حیوانیت پر اتر آیا ہے اور فلسطین ہے جو آج بھی انسانیت کی روشنی میں، آج بھی انسانیت کے دائرے میں، آج بھی انسانیت کو سبق دینے کے لیے، انسانیت کی تعلیم کے لیے، انسانیت کے لیسن اور درس کے لیے آج بھی فلسطین جو ہے اپنے اللہ کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر، قبلہ اول کے نام پر جان دے رہے ہیں، مگر ایمان کا سودا نہیں کرتے. یہ ہے انسانیت، یہ ہے انسانیت، اصل انسانیت یہی. ورنہ ان کا کیا ہے؟ یہ تو کسی بھی ملک میں جائیں گے اس ملک کے بھگوان کو مان لیں گے. عجیب مسئلہ ہے. یہ کسی بھی ملک میں جائیں گے اس ملک کے جو ہے دھرم کو مان لیں گے. ان کا کیا ہے؟ لیکن مسلمان وہ قوم ہے، زندہ ہے، تب بھی پوچھا جائے، کسی بھی ملک میں رہے، پوچھا جائے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو یہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب، میرا رب. اور جب ان سے پوچھا جائے ما دینوں کا، کسی بھی ملک میں رہے تو یہ شان سے کہتے کہ میرا دین دین الاسلام، اسلام ہے. اور جب ان سے پوچھا جائے کہ تیرا پیغمبر کون ہے، تیرا نبی کون ہے، من نبی تو کا، تیرا نبی کون ہے، تو یہ شان سے یہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ. اور جب ان سے پوچھا جائے
کہ تمہارا قبلہ اول کیا ہے، تو یہ شان سے کہیں گے فلسطین میں مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ فلسطین یہ ہمارا ایمان ہے، فلسطین ہمارا ایمان ہے، اور ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں بھارت ہماری جان ہے، جان، کیونکہ نبی نے فرمایا حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرو، وطن سے غداری نہ کرنا۔ مسلمان کبھی بھی وطن سے غداری نہیں کرتا ہے، مسلمان وطن سے وفاداری کرتا ہے، وطن سے محبت کرتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو خدا کی پرستش کرے گا، خدا پرستی کر سکتا ہے، وطن پرستی نہیں کرتا۔ ہم وطن پرستی نہیں، ہم حب الوطنی کرتے ہیں۔ ہم وطن سے محبت کرنا اور ہے، اور پوجا کرنا اور ہے۔ ہم بھارت سے محبت کرتے ہیں، اور اتنی محبت ہے کہ یہ بھارت بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ کیسے محبت کرتا ہے؟ جب ہم مرتے ہیں تو زمین میں، جب ہم مرتے ہیں تو مٹی میں، اسی مٹی میں، اور ہم شان سے کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اگر ہم بھارت کی مٹی میں جا رہے ہیں تو گویا کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہماری پیدائش بھی اسی مٹی سے ہے، اور ہم اسی مٹی میں جا رہے ہیں، اور اسی مٹی کے ذریعے اٹھائے جائیں گے۔ تو ہم تو اس قدر اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، مگر ہاں وطن سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایمان کا سودا کریں۔ توجہ ہے، ہم بھارت سے محبت کرتے ہیں، اس لیے بھارت ہماری کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے، سمجھے کیا ہے؟ بھارت ہماری جان ہے، اور فلسطین ہمارا۔ اور جب بات ایمان پر آئے گی تو ہم جان کی پرواہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم حق گوئی کریں گے۔ آئے پیارے، یہ قرآن ہے کہ لوگ گمان رکھتے ہیں کہ ہم یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے، ہمارا کوئی امتحان نہیں ہوگا، ہم سے آزمائش نہیں ہوگی، ہم سے جو ہے ہمارے اوپر پریشانیاں نہیں آئیں گی، ہم یوں ہی ہنستے کھیلتے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس طرح ہمارا گمان ہے۔ ہم سے نماز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہم یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ ہم سے زکوٰۃ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہم یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ ہم سے خیرات کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہم یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ ہم سے رشتہ داروں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہم تو یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ جنت تو ہمارے لیے بنائی گئی۔ یہ گمان ہے ہمارا نا، یہ قرآن ہے، قرآن۔ مت گمان کرو، ابھی تمہیں شدت نہیں پہنچی، ابھی تمہیں سختی کہاں پہنچی ہے؟ ابھی نہ تمہیں شدت پہنچی، نہ سختی پہنچی، نہ تمہارے لیے زمین ہلایا گیا، ابھی تو یہ سب دیکھنا باقی ہے۔ ہم گمان میں جی رہے ہیں، خوش فہمی میں کہ جنت ہمارے لیے، ہم جنت میں یوں ہی داخل ہو جائیں گے۔ نہیں پیارے، آپ دیکھیں اس قرآن کی روشنی میں حدیث بخاری میں ہے کہ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی؟ غزوہ احزاب کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ غزوہ احزاب میں جب صحابہ کو شکست کا خدشہ لاحق ہوا کہ وہ شکست کھا جائیں گے، جب انہیں سردی کا زمانہ تھا، ٹھنڈ موسم تھا، جب انہیں سخت سردی پہنچی اور بھوک کی شدت غالب آئی، تو صحابہ باضابطہ اتنے طاقتور ایمان والے صحابہ اس شدت کو برداشت نہیں کر سکے، اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ توجہ دیجیے، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے اور اللہ کی مدد کیوں نہیں اترتی؟ تو حضور نے پھر فرمایا
کہ میرے صحابہ آپ سے پہلے گزشتہ امت سابقہ نبیوں کی جو امت گزری ہے ان میں جو ایمان والے تھے ان کے لیے زمین کھودی گئی اور زندہ زمین میں گاڑ دیے گئے ہیں. آپ کے اوپر تو کوئی شدت اور سختی کے آثار اس طرح نمایاں نہیں جس طرح آپ سے پہلے صحابہ سے حضور فرمایا کہ آپ سے پہلے جو سابقہ نبیوں کی جو امت گزری ہے ان میں جو ایمان کامل ایمان والے تھے کامل کہ تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو گے پھر بھی ہم شرک نہیں کریں گے, پھر بھی ہم شرک نہیں کریں گے. تم میرے جسم کے کچھ جلا ڈالو گے زندہ بھی نہ پھر بھی ہم کفر نہیں کریں گے. حضور نے سمجھایا صحابہ کو غزوہ احزاب کے موقع پر, ایسے ہی ٹھنڈ موسم, اور مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ حضور اس وقت مدینے میں نہیں ہوں گے, فلسطین کے شہداء کی شہادت کے موقع پر وہاں حاضر ہوں. جیسے کہ کربلا میں امام حسین جب شہادت کا جام پی رہے تھے تو حضور وہاں حاضر تھے اور اپنے نواسے کو دلاسا دے رہے تھے, حوصلہ دے رہے تھے. اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین قید و بند کی زندگی گزار رہا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں اور حالات حاضرہ کہہ رہے ہیں نہیں, فلسطین آزاد ہے. یہ دنیا میں دنیا کے جتنے مسلمان ہیں نا اس وقت یہ قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں. وہ تو آزاد ہیں, وہ آزاد ہیں, وہ قید و بند کی زندگی نہیں گزار رہے, وہ آزاد ہے. قید و بند کی زندگی ہم گزار رہے ہیں. یہودیوں کے اشارے پر ہم ہیں, عیسائیوں کے اشارے پر ہم چل رہے ہیں, کافروں کے چنگل میں ہم پھنسے ہیں. وہ تو آزاد ہو گئے, اور وہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے قبلہ اول کو آزاد کرایا. جو خدا کے گھر کو آزاد کرائے گا وہ خود آزاد ہوگا. اس لیے فلسطین کیا ہے؟ فلسطین کیا ہے؟ آزاد. ہم غلام بنے بیٹھے ہیں, پوری دنیا اس وقت غلام بنی, دنیا اسلام, دنیا مسلمان غلام بنے بیٹھے ہیں. ہم قید و بند, وہ تو آزاد ہے الحمدللہ. یہاں بھی آزاد, وہاں بھی آزاد. اس لیے مسلمانوں ایسے ماحول میں دعا کام نہیں آ رہی. مثال کے طور پر جیسے کہ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ غزوہ احزاب کے موقع پر جب صحابہ کو شدت لاحق ہوئی, بھوک کی, سردی کی شدت لاحق ہوئی, تو آپ حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتے یا رسول اللہ آپ دعا کیوں نہیں کرتے, اور اگر دعا کرتے بھی ہیں تو مدد کیوں نہیں نازل ہو رہی ہے. اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی, حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ, کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے کہتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی, تو اللہ بھی مژدہ دے رہا ہے, خوشخبری دے رہا ہے, الا ان نصر اللہ قریب, خبردار ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ, سن لو اللہ کی مدد ان قریب آنے والی ہے. تو ایسے موقع پر اگر ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری دعا رنگ نہیں آ رہی, دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا؟ اب ایسے ماحول میں ہمیں صرف استغفار اور توبہ سے کام لینا. کیا کرنا ہے؟ ہاں, اس کو معمولی نہ سمجھیں. بزرگوں نے کہا اگر دعا قبول نہ ہو تو استغفار پڑھنا شروع کر دو. دعا قبول نہ ہو تو پچھلے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دو. دعا قبول نہ ہو تو توبہ کرنا شروع کر دو. دعا قبول نہ ہو تو نماز کی پابندی ایک دم کثرت سے شروع کر دو.
دعا قبول ہو جائے گی۔ اب دیکھیے اس پر میں قرآن دے رہا ہوں، قرآن، میں حدیث کی طرف نہیں جا رہا ہوں، قرآن میں نے جو کہا، قرآن سورۃ الانفال 9واں پارہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے نبی، جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا، اللہ امتحان تو لے گا، اللہ آزمائشوں سے دو چار تو کرے گا مگر عذاب نہیں دے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ انہیں عذاب ہرگز نہیں دے گا اگر وہ استغفار کرنے لگے۔ اگر وہ استغفار کریں گے تو اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا بلکہ ان کی دعائیں سنے گا، ان کی دعاؤں میں اثر ڈال دے گا، پھر وہ دعا کریں گے اور صرف دعا سے نہیں بلکہ جذبات بھی ہو، جوش بھی ہو، ہوش بھی ہو، جذبات بھی ہو، لڑنے بھیڑنے، کافر، کفر، مشرک، شرک، یہودیت، صہیونیت، عیسائیت کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کے جذبات کے ساتھ دعا بھی ہو تو دعا نہیں آئے گی، ورنہ ہم جہاد کے بارے میں سوچنا بھی پسند نہیں کرتے۔ جہاد میں مرنا پڑے گا، جہاد میں خون بہانا پڑے گا، اتنے ہم کمزور اور بزدل ہو گئے ہیں کہ جہاد کے بارے میں ہم سوچنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ کو بتاتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جہاد اگر فرض ہو جائے، جہاد اگر فرض ہو جائے تو آپ کیا کیجیے گا؟ بولیے۔ جیسے نماز فرض ہے، اب اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو وہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی قاضی ملک، مفتی ملک اگر اعلان جہاد کر دے تو آپ کیا کیجیے گا؟ مفتی ملک، قاضی ملک کے جہاد کے اعلان پر جہاد ہر ایک بندے پر فرض ہو جاتا ہے، بول دیجئے فرض، تو اب کیا کیجیے گا؟ جنت میں داخلہ اتنا آسان ہے؟ امام حسین کے نام کا نعرہ لگانا تو آسان ہے مگر ان کے نقش قدم پر چلنا بہت مشکل کام ہے۔ امام حسین نے کربلا، مدینہ چھوڑا، ہجرت کی، کربلا آئے، نہ ہتھے، نہ تیر، نہ تلوار، نہ کمان، کچھ نہیں، اوزار کچھ نہیں، نہیں ہتھے آئے، مگر جب کربلا میں ایسا ماحول پیدا ہوا، ایسا موقع آ گیا کہ بغیر جہاد کے اب چارہ نہیں، تو پھر علی کا بیٹا پوری جنگ کا نقشہ پلٹ دیا۔ روایتوں میں آتا کہ امام حسین کو مارنے کے لیے سازش کرنی پڑی، سن لیجیے، سازش کرنی پڑی، ایسے علی کا بیٹا نہیں مارا جائے گا، یہ شیر خدا کا شیر ہے، اس کے رگوں میں فاطمی خون ہے، علی کا خون موجود ہے، اس کے لیے سازش کرنی پڑی۔ 22,000 یزیدیوں کو، ظالموں کو، ایک مظلوم حسین کو راستے سے ہٹانے کے لیے سازش کرنی پڑی، اور وہ سازش کیا تھی پتہ ہے؟ کیا تھی؟ کھانا بند کر دینا، کھانے بند کر دو، حسین کو اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ کھانا بند ہوگا لیکن
جسم کو غذا ملے نہ ملے مگر حسین کے لیے روح کی غذا کافی ہے. حسین سجدے میں جائے گا روح کو غذا مل جائے گی. حسین قرآن پڑھے گا روح کو غذا مل جائے گی. حسین صبر کرے گا روح کو غذا مل جائے گی. حسین روزہ رکھے گا روح کو غذا مل جائے گی. اور اللہ والوں کے لیے جسم کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اللہ والے روح کو طاقتور بناتے ہیں کیونکہ اگر روح طاقتور ہوگی تو ہمیشہ زندہ رہے. اس لیے مسلمانوں کو کربلا میں امام حسین نے روح کو مضبوط کیا. پھر بھی سازش، اور سازش کیا تھی کہ حسین کو سجدے میں جانے دو. سجدے میں جانے دو، آسانی سے ان کا سر قلم کیا جا سکتا ہے، ان کی گردن ماری جا سکتی ہے. ایسے نہیں، سجدے میں جانے دو. تو دیکھا آپ نے، ایسے مضبوط ایمان والے بن جاؤ. آج دیکھو فلسطینیوں کے لیے سازش کی جاتی ہے کہ ہوائی لڑائی سے جب یہ تھک ہار گئے تو اب زمینی لڑائی شروع. کتنے مضبوط ایمان والے بن جاؤ پیارے. اپنے بزرگوں سے نسبت رکھو، بزرگوں کی نسبت کام آنے والی ہے. ہر وقت استغفار پڑھو، توبہ کرو، اللہ سے دعا کرو اپنی حیثیت کے مطابق. ارے آج نہیں کبھی تو آپ کی دعا رنگ لائے گی. تو پڑھیں ہمارے ساتھ مل کر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.